حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی کے وصال کا، جدائی کا جو مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا، وہ اس بنا پر کہ ان کا تعلق خانقاہی نظام سے تھا، تصوف کے ایک بہت بڑے مرکز سے تھا جی۔ اور آج کل ہمارا خانقاہی نظام چند مستثنیات کے سوا رو بزوال ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی کا تعلق ایک اعلیٰ خانقاہی نظام سے تھا۔ حضرت پیر سید ندر الدین شاہ رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالی، جو اپنے وقت کے عالم کامل بھی تھے، صوفی کامل بھی تھے، اور ان کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ فتنہ قادیانیت جو اٹھا تو سب سے پہلے جو چیلنج کرنے والے تھے وہ یہی علماء اہل سنت تھے، جنہوں نے اس فتنے کا سامنا کیا، چیلنج کیا۔ تو حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالی کو جب مرزا نے مناظرے کا چیلنج دیا تو آپ نے چیلنج قبول کیا، مباہلے کا چیلنج دیا تو آپ نے قبول کیا۔ پھر مرزا نے کہا کہ عربی میں لکھیں گے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، قلم کو حکم دیں گے تو قلم لکھے گا۔ تو ان سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو یہ کس طرح کر دیا؟ انہوں نے ایک پنجابی کا جملہ کہا کہ کٹا قلعے دے زور تے کدا ہے، کہ جب کھونٹا مضبوط ہو، جب سہارا مضبوط ہو، جب مسند مضبوط ہو تو آدمی ہر دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور میرا سہارا ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور میں ان کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آیا تھا، اور میرا یقین کامل تھا کہ اگر مرزا میدان میں آئے گا تو میں قلم کو حکم دوں گا تو قلم لکھنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان کے صاحبزادے حضرت پیر سید شاہ غلام محی الدین صاحب تھے، جن کو بابو جی رحمہ اللہ تعالی کہا جاتا تھا، ان کے صاحبزادے پیر سید غلام معین الدین تھے رحمہ اللہ تعالی، اور پھر ان کے صاحبزادے پیر سید نصیر الدین نصیر تھے۔ آج کل کے خانقاہی نظام میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب علم بھی تھے، صاحب قلم بھی تھے، اور اپنے عہد کے شاعر بے بدل بھی تھے، اور اپنے عہد کے نثار بے نظیر بھی تھے۔ اردو شاعری ان کی مرزا بے دل اور داغ کے درجے کی شاعری تھی۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اردو کا جو اصل ہے وہ عربی ہے، فارسی ہے، ہندی یا سنسکرت ہے، اور پیر سید نصیر الدین نصیر کو ان تمام زبانوں پر کمال حاصل تھا۔ تشبیہات، استعارات، تلمیحات، کنایا اور مجازات، ان کے استعمال کرنے پر ان کو کامل عبور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ عالم دین بھی تھے، اور ایک خانقاہی نظام سے وابستہ ہوتے ہوئے انہوں نے نام و نسب کتاب لکھی، اور یہ بتانے کے لیے کہ صرف نسب پر جو ہے وہ ناز کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس نسبی نسبت کا مظہر بھی بنانا چاہیے، اور ان طریقوں اور راستوں پر چلنا بھی چاہیے۔ اور پھر اس دور کے جو خانقاہی نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ سب سے ممتاز، سب سے نمایاں، اللہ تعالیٰ نے صورت بھی اچھی عطا کی تھی، نسبت بھی اچھی عطا کی تھی، علمی مقام بھی تھا، اور پھر ان کو اللہ نے آواز بھی بڑی حسین عطا کی تھی کہ جب نعت پڑھتے تھے تو ایک سما بن جاتا